ہمارا یہ جو تصوف کا پروگرام کتاب محسن بزبان محسن سے قسط وار چل رہا ہے، پچھلے چند جو بیانات گزرے اس میں ذکر یہ چل رہا تھا کہ مردہ زندہ کرتے وقت، پچھلا جو بیان ہوا تھا کہ مردہ زندہ فرماتے وقت کیا غوث اعظم کی زبان پر خدا بولتا تھا، اور پھر یہ کہ حضور غوث اعظم جب مردہ زندہ فرماتے تھے تو قوم بے اذنی کہہ کر مردہ زندہ فرماتے تھے، جو اس سے پچھلا بیان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ قوم بے اذن اللہ کہہ کر مردہ زندہ فرماتے تھے۔ تو جن انبیاء یا اولیاء کو اللہ نے یہ طاقت اور بزرگی عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے حکم سے مردہ زندہ فرما دیتے تھے، تو وہ زندہ مردہ کیسے زندہ فرماتے تھے، یہ مختلف بیانات چل رہے تھے ہماری جو ان سے ہیں۔ تو جس میں پچھلے ان بیانات کے اندر میں نے ایک حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادات کے ذریعے میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسے کہ میں نے پچھلے بیان اور اس سے پچھلے بیان میں بھی فرمایا، انہوں نے فرمایا اللہ اللہ گفت اللہ می شبد این سخن حق است باللہ می شبد، اتنا اللہ اللہ کر کے تو خود اللہ ہو جائے، خدا کی قسم اللہ اللہ کرنے والا خود اللہ ہو جاتا ہے۔ تو شاید مولانا روم کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث کی طرف ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفلی عبادتیں کر کے اللہ کے اتنا قریب بن جاتا ہے کہ اس کا کان جون سا ہے وہ اللہ کا کان بن جاتا ہے، اور اس کی آنکھ جون سی ہے وہ اللہ کی آنکھ بن جاتی ہے، اس کی آنکھ بن جاتی ہے، اور پھر اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کا دل بن جاتا، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نفلی عبادات میں ریاضت اور مجاہدہ اور ذکر اور اذکار اور اوراد و وظائف اور نفلی عبادات فرضوں کو ادا کریں، سالک ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کے اعضاء میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں، جو یہ حدیث اس کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جہاں اس کے اعضاء میں خدائی طاقتیں آ جاتی ہیں اور وہ خدائی کے کام کرنے لگتا ہے۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس لیے نہیں کہ وہ بندہ نعوذ باللہ خدا بن جاتا ہے، نہیں، اور نہ اس لیے کہ بندے میں خدا اتر آتا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی بلکہ اس لیے کہ بندہ مظہر ذات کبریا بن جاتا ہے، اور اس کی مثال یہ دیتے ہیں مثلاً کہ ایک شفاف آئینے کو اگر آپ سورج کے سامنے رکھ دیں تو اس آئینے میں سورج کی چمک بھی دکھائی دے گی، چمک دمک بھی دکھائی دے گی، سورج کی شعاعیں بھی دکھائی دیں گی، اور اس آئینے میں گرمی بھی آپ کو محسوس ہوگی اس آئینے سے، جون سے سب اس آئینے کے اندر سورج کی چمک، سورج کی دمک، بذات خود سورج آپ کو اس آئینے میں نظر آئے گا، اور کیا کہتے ہیں اس کی گرمی وغیرہ سب اس میں ظاہر ہو جائے گی۔ تو مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب فرماتے ہیں مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا آئینہ جون سا ہے جس میں وہ سورج دکھائی دے رہا ہے، کیا وہ سورج بن گیا؟ نہیں، آئینہ آئینہ ہی ہے، اور آئینہ اپنی جگہ پر ہے اور سورج اپنی جگہ پر ہے، مگر آئینے میں سورج دکھائی دے رہا ہے،
آئینے میں سورج کی شعائیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، آئینے میں سورج کی چمک دمک بھی دکھائی دے رہی ہے، اس کی گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے، یا آئینے میں سورج اتر آیا ہے، کیا آئینے میں سورج آ گیا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ یہاں پر بھی یہی، نہ تو آئینہ سورج بن گیا ہے، نہ آئینے کے اندر سورج اتر آیا ہے، مگر آئینے کے اندر سورج دکھائی دے رہا ہے اور اس کی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں، آئینہ اپنی جگہ پر ہے اور سورج اپنی جگہ پر ہے، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کے چہرے کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ بھائی چہرہ تو کسی انسان کا دیکھا مگر یاد خدا آ رہا ہے، دل میں خدا کی یاد آ رہی ہے، دل میں خدا کا ذکر پیدا ہو رہا ہے۔ تو سورج اپنی جگہ ہے اور آئینہ اپنی جگہ ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ آئینے میں سورج یا سورج کی شعائیں سب دکھائی دے رہی ہیں، کیونکہ سورج کی کرم نوازی سے جب تجلی اس آئینے پر پڑی تو اس میں بھی سورج دکھائی دینے لگ گیا۔ یہ شاید اسی حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگوں کے چہروں کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے، نہ کہ وہ لوگ خود خدا ہوتے ہیں، نہ ان میں خدا اتر آتا ہے، نہیں، مگر ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے۔ لہذا سالک اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اصل چیز یہ ہے، سالک اس مقام کے اوپر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا اس کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا، اور یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق فرمایا گیا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے، جدھر بھی دیکھو گے ادھر اللہ ہی ہے، جدھر رخ کر لو ادھر اللہ ہی ہے۔ تو یہ جو تجلیات صفاتی کا ظہور اس شدت سے اس کے دل پر ہوتا ہے کہ ساری ہستیاں اس کی نظر میں گم ہو جاتی ہیں، بس اس کو خدا ہی نظر آتا ہے، صرف اس کو خدا نظر آتا ہے۔ جس طرح ذرے جو ہیں یہ آفتاب کی روشنی میں نظر نہیں آتے، ذرات جو ان سے ہیں، جو ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے، جو گرد اڑ رہی ہوتی ہے، ان میں لاکھوں کروڑوں اربوں ذرے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے، سورج کی روشنی میں نظر نہیں آتے۔ لیکن اگر کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو تو روشن دان وغیرہ میں سے جب روشنی اندر کمرے میں آتی ہے تو اس وقت آپ دیکھیں اس روشن دان میں سے وہ جو روشنی کی ایک لکیر سی ہوتی ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو لاکھوں کروڑوں ذرات آپ اپنی آنکھ سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیکن جب آپ باہر صحن میں جہاں دھوپ نکلی ہوئی ہے وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ذرے آپ کو نظر نہیں آتے۔ ہاں کسی روشن دان سے جب وہ روشنی بن کر ایک لکیر کی صورت میں اندر آتے ہیں تو آپ کو وہ ذرات جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو دھوپ میں جو ذرہ دکھائی نہیں دیتا، باہر اگر آپ چلے جائیں صحن میں تو آپ کو وہ ذرات نظر نہیں آئیں گے، لیکن کمرے کے اندر جب وہ روشنی کی لکیر کی صورت میں آپ کو دکھائی دیں گے تو دھوپ میں جو ذرہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ذرہ ہے ہی نہیں، وہ ذرہ نیست ہو گیا وہ جون سے، یا بذات خود وہ ذرہ آفتاب ہو گیا جون سے۔ جیسے کہ میں نے آئینے کی مثال دی کہ آئینہ اپنی جگہ ہے، سورج اپنی جگہ ہے، مگر آئینے میں سورج بھی دکھائی دے رہا ہے، اس کی شعائیں بھی دکھائی دے رہی ہیں، اس کی چمک دمک ہر چیز اس میں دکھائی دے رہی ہے۔ لہٰذا سورج کی پوری روشنی ہوگی، جہاں پر بھی سورج کی پوری روشنی ہوگی وہاں ذرے جون سے ہیں وہ چھپ جائیں گے، وہ نظر نہیں آئیں گے۔ اسی طرح کہنے کا مقصد یہ کہ بندہ خدا نہیں بن جاتا، ہاں بندہ در حقیقت نیست ہو جاتا ہے۔ تو نابود ہونا اور چیز ہے اور نہ دیکھا جانا اور چیز ہے۔ ایک چیز ہے کہ چیز ہے ہی نہیں اپنے وجود میں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی چیز نہیں ہے مگر وہ دکھائی نہیں دے رہا، وہ چیز نظر نہیں آ رہی، کیونکہ نہ دیکھا جانا یہ کوئی اور چیز ہے۔ تو اللہ کے مشاہدے میں سالک ایسا غرق ہوتا ہے کہ عالم جو آئینہ حیرت ہے وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ یہ وہ مقام ہے
یہ وہ مقام ہے جس کے متعلق کل بات ہو رہی تھی، جس جگہ کے اوپر سلطان العارفین بایزید بستامی سبحان ما اعظم شانی اور شیخ منصور حلاج انا الحق کہہ اٹھتی ہیں، میں خدا ہوں۔ یہ وہ مقام ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر خدا ہی کو، جدھر دیکھو گے، جدھر توجہ کرو گے ادھر تمہیں خدا ہی نظر آئے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ خدا کے مشاہدے میں سالک ایسا غرق ہوتا ہے کہ عالم جو آئینہ حیرت ہے وہ اس کو نظر ہی نہیں آتا، نظر ہی نہیں آتا، اب اس کو خدا ہی نظر آتا ہے ہر طرف جو ہے۔ مثلاً آپ اگر خود کو اپنے آپ کو کبھی آئینے میں دیکھیں شیشے کے اندر اور اپنے ہی حسن و جمال میں آپ گم ہو جائیں اور کبھی آپ آزمائیں اس بات کو، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آئینہ آپ کی نظر سے غائب ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ کو آئینہ نظر نہیں آئے گا، آپ کو آئینہ نظر نہیں آئے گا جب کہ آپ آئینے کے اندر نہیں ہیں، یا آئینہ آپ نہیں بن گیا، آئینہ آپ کی ہستی میں نہیں تبدیل ہو گیا، نہیں، نہ آپ آئینے کے اندر منتقل ہو گئے ہیں، نہیں، مگر جب آپ آئینے کے اندر اپنے حسن و جمال میں گم ہو جائیں گے تو جب وہ ایک کانسنٹریشن کی جب توجہ ہوگی کہ بس آپ اپنے حسن و جمال میں گم ہو گئے، جیسا کہ سالک اللہ کے ذکر فکر کے اندر گم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اور کچھ درمیان میں نظر نہیں آتا، تمام حجابات ہٹ جاتے ہیں، بس اس کو ہر چیز میں اللہ ہی دکھائی دیتا ہے۔ تو کبھی آپ آزمائیں اس چیز کو، اگر آپ آئینے کے اندر اپنے آپ کو دیکھیں اپنے حسن و جمال میں، تو ایسا نہیں ہے کہ آئینہ درمیان میں سے غائب ہو گیا جو ان سے، نہیں، اور نہ آپ آئینہ بن گئے ہیں، اور نہ آئینہ آپ کے وجود میں منتقل ہو گیا ہے، آئینہ اپنی جگہ پر کھڑا ہوا ہے، آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، مگر دکھائی صرف اب آپ کو اپنا آپ ہی دے رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ اپنی نظر میں ہوتے ہوئے بھی وہ جو ہے ایک جو معاملہ ہے وہ سارا غائب ہو جاتا ہے، مگر کیا پھر بھی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ آئینہ نیست ہو گیا، یا آئینہ جمال ہو گیا، یا جمال آئینہ ہو گیا، جو میں آپ کو مثال دے رہا تھا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ بات پھر وہی ہے کہ نیست ہونا اور ہے اور نہ دکھائی دینا اور ہے، ہاں آپ کو کچھ وہ جو وقت ہے اس میں آپ کو پھر اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا، پھر آپ کو دکھائی کچھ اور دیتا ہے، درمیان میں وہ آئینہ نظر نہیں آئے گا، پھر آپ دیکھ کسی اور کے حسن و جمال کو رہی ہیں، آپ اس کے، حالانکہ وہاں وہ اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے، وہ اس کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے، تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ پھر وہی مقام ہے جو پچھلے ہمارے لیکچر میں جس میں یہ بات ہوئی تھی کہ مردہ زندہ فرماتے وقت کیا غوث اعظم کی زبان پر خدا بولتا تھا، اس لیکچر کی بات میں کر رہا ہوں کہ یہ پھر وہ مقام ہے فنا فی اللہ کا جس کو اہل تصوف میں کہا جاتا ہے، جہاں سلطان العارفین حضرت خواجہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سبحانی ما اعظم شانی اور شیخ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ ان الحق پکار اٹھتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ پھر اس جگہ کے اوپر بس ایک ہی چیز دکھائی دیتی ہے اور اس کے سوا اور کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں ایک خیال آئے کہ فرعون نے بھی تو انا ربکم الاعلی کہا تھا، اور شیخ منصور حلاج نے بھی انا الحق فرمایا، اور معنی دونوں کے ایک ہیں کہ میں خدا ہوں۔ فرعون نے بھی یہی کہا کہ میں خدا ہوں، شیخ منصور حلاج نے بھی یہی کہا، تو پھر یہ فرق اتنا کیوں ہے کہ فرعون کہے تو وہ کافر اور منصور حلاج کہیں تو وہ اللہ کے ولی غوث کتب؟ تو جواب یہ ہے کہ اگرچہ فرعون اور منصور کے کہنے میں تو کوئی فرق نہیں، ہاں دونوں کی نیتوں میں فرق تھا۔ وہ یہ کہ فرعون نے جب یہ کہا تھا کہ میں خدا ہوں تو اس کی نیت یہ تھی کہ بس میں ہی میں ہوں، وہ نہیں ہے، بس میں ہوں وہ نہیں ہے۔ لیکن شیخ منصور حلاج نے جب کہا کہ میں خدا ہوں تو ان کی نیت یہ تھی کہ بس وہی وہ ہے، میں نہیں ہوں۔ تو یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں آ جائے تو بہت سے راز
معرفت کی اللہ تعالیٰ انسان کی دل کے اندر ان کی کھڑکی کھول دیتا ہے.